اچھا حدیث پاک کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اس کے اوپر اعتراض اور اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، اور جس وقت بھی کوئی مدرس پڑھاتا ہے حدیث پاک تو وہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ تدوین حدیث کیسے ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کس نے کیسے بیان کیا، یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ اور شروع کے اندر ہی اعتراض ایسے ہو گئے، عجیب و غریب قسم کے اعتراضات ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر تو یہ بڑا زبردست کر کے نعرہ اٹھا کہ ہم صرف قرآن کی مانیں گے، قرآن کے علاوہ ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو کہا تھا ہم سے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ رہے تھے، اور ہم ان کو خوارج کہتے ہیں۔ ان خارجیوں سے یہی بات تو کہی تھی کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہے بس اور یہ کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے سارے فیصلے جو ہیں وہ قرآن کے مطابق ہونے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صاف طور پہ یہ کہا کہ یہ قرآن تمہیں بول کے نہیں بتائے گا، بلکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم پڑھا ہے، اس کی منشا کو ہم سمجھتے ہیں، ہم تمہیں بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشریح کی، کیا تفسیر کی۔ آج افسوس کے ساتھ وہی اہل قرآن کا وہ فتنہ جو اس وقت خوارج کی شکل میں کھڑا ہوا تھا، آج پھر جو ہے وہ سر اٹھاتا نظر آ رہا ہے۔ انگریز کے زمانے میں جب انگریز نے بر صغیر پاک و ہند کے اوپر قبضہ کیا، اس وقت کچھ ایسے مسلمان آ گئے جنہوں نے جو ہے وہ ان سے متاثر ہو کے ایسی عجیب و غریب باتیں کرنی شروع کر دی کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرتے ہوئے وہ ایسا ایک کام کر گئے کہ سارے معجزات کا انکار کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث کا جو ہے وہ صرف اس لیے انکار کر دیا کہ جس کے مقابلے میں سائنس سے مماثلت و مطابقت نہیں ہو رہی، اس بات کی لہٰذا اس کو چھوڑ دیں۔ اور بھائی قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کریم کہہ رہے ہیں منکرین حدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ اور بھائی قرآن کافی ہے تو قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قرآن کریم ہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پاک کو مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب قرآن کریم کی منشا کیا ہے، قرآن کریم کیا چاہتا ہے، یہ آپ کو کون بتائے گا؟ قرآن کریم تو بول کے نہیں بتائے گا۔ قرآن کریم کی اگر ہم حدیثوں کا انکار کر دیں اور محدثین کے اوپر اعتراضات کر دیں اور کہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم کے شان نزول سارے غائب ہو جائیں گے، قرآن کریم کے احکامات سارے غائب ہو جائیں گے، قرآن کریم کی تفاسیر ساری غائب ہو جائیں گی، اور بچے گا کیا؟ سمجھیں گے کیا؟ اور یہ کہیں گے کہ جی ہم اپنی عقل سے قرآن کریم کو سمجھیں گے۔ بھائی اتنی عقل ہوتی تو اسی بات کو نہ سمجھ لیتے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت۔ اب رسول اللہ کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے، میری بات کو توجہ سے سنیے گا، کہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، تو گویا کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا اور کذاب آدمی ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ منکرین حدیث نے عجیب کام کیا، اعتراض کر دیا جی محدثین کے اوپر۔ پچھلا سال ہم نے دارالعرفان خانقاہ دارالعرفان مولانا سہیل عرفان صاحب کے پاس جو ہے وہ حدیث پاک پڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو وہاں پہ دنیاوی تعلیمی یافتہ لوگ جو ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے تھے، ہمارے جو ساتھی جو ہمارے ساتھ تکرار وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اب وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں باہر سے سن کے آتے، اور ہم نے بھی اتنا عرصہ پڑھایا مدارس میں، لیکن اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ کم ہی میسر ہوتی ہے مدارس میں۔ ابھی کل پرسوں ان سے میری فون پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی فیصل آباد کی یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی کے جو لائبریرین ہے، غالباً کوئی بتا رہے تھے نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے امام بخاری کا آپریشن کیا ہے، اور وہ منکرین حدیث میں سے ہیں۔ بھائی منکرین حدیث، منکرین سنت جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم ہمیں نہیں بتائے گا کہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کی اتنی رکعتیں ہیں، لہذا جس نے حدیث پاک کا انکار کر دیا گویا کہ اس نے نمازوں کا انکار کر دیا، گویا کہ اس نے جو ہے وہ نمازوں کی رکعتوں کا انکار کر دیا۔ اور پھر یہ کہ عجیب و غریب بات تو یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے کی بات یہ
کہ وہ ہر چیز کا انکار کرتا چلا جائے گا جو اس کو سمجھ نہیں آئے گا قرآن پاک سے. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ نہ تو نماز رہے گی اور نہ ہی کوئی طریقہ کار ایسا رہے گا کہ جو اسلام ہوگا ایک نیا اسلام پیدا کر کے، اور ایک نیا اسلام جو ہے جو اپنے فہم سے لے کے آئے وہ لے کے آ جائیں گے. اور پھر اعتراض جو امام بخاری کے اوپر کیے جا رہے ہیں، حدیث کی کتابوں کے اوپر کیے جا رہے ہیں، وہ اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کوئی بات کی دلیل دینی ہوگی تو وہ تاریخ کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں، تاریخ کا حوالہ دینے سے بھی گریز نہیں کرتے.